Welcome to Peace Knowledge TV. इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस जो हम वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इससे मुस्तफीद होते रहें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाहु यईदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, आज की गुफ्तगू का मौजू है ज़कात अदा करने वाले को अल्लाह बहुत देता है। अहबाब-ए वक़ार, इस्लाम के 5 अरकान में से बहुत अहम रुकन जिसे माली इबादत कहा जाता है ज़कात है, और ज़कात हर साहिबे निसाब पर फ़र्ज़ है। आज की गुफ्तगू में ज़कात की अहमियत या फ़जीलत या उसकी फ़र्ज़ियत मेरा मौजू नहीं है। मैं स्पेसिफ़िकली इस बात पे फ़ोकस करना चाहता हूँ कि ज़कात देने वाले को अल्लाह ताला और अता फ़रमाता है, अल्लाह ताला उसके माल में इज़ाफ़ा फ़रमाता है। तो मैं आपके सामने कुरान पाक में से उन आयात को आपके सामने लाना चाहता हूँ जिनमें अल्लाह तबारक व तआला ने ये बयान फरमाया है कि अगर कोई शख्स मेरे रास्ते में ख़र्च करता है ज़कात, खैरात, सदक़ात, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको और माल अता फरमाता है। तो पहली आयत सूरा अल बक़रा की आयत नंबर 268 इरशाद फरमाया, वल्लाहु यईदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला, और अल्लाह तुमसे अपनी बख्शिश और फ़ज़ल का वादा फरमाता है। इसमें 2 बातों का जिक्र फरमाया। अल्लाह तबारक व जो लोग अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, तो अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हें 2 चीज़ों का वादा करता हूँ। अगर तुम माल खर्च करोगे, ज़कात दोगे, तो एक तो मैं तुम्हें बख्श दूंगा, मग़फ़िरत बख्शिश मेरा वादा है। याइदुकुम के लफ्ज़ है, अल्लाह वादा फरमाता है। और दूसरा फरमाया व फ़ज़ला, इसका माना कि फ़ज़ल यहाँ से मुराद है ज़्यादा, कि जितना तुम खर्च करोगे उससे ज़्यादा मैं तुम्हें रिटर्न करूँगा। इसी तरह आयत सूरा सबा है, आयत नंबर 39 में इसी मौजू को यूँ फरमाया, वमा अनफ़क़्तुम मिन शैइन फ़हुव युख़्लिफ़ुहु वहुव ख़ैरुर राज़िक़ीन। इरशाद फरमाया, और तुम अल्लाह की राह में जो कुछ भी खर्च करोगे तो वो उसके बदला में और देगा, और वो सबसे बेहतर रिज़्क़ देने वाला है। यहाँ पे देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने पहले हिस्से में फरमाया वमा अनफ़क़्तुम मिन शैइन, कि तुम कोई भी चीज़ अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हो, फ़हुव युख़्लिफ़ुहु, तो उसके बदले में अल्लाह तुम्हें और देगा। आप चूँकि हमारा मौजू ज़कात है, चूँकि अक्सर लोग रमज़ान मुबारक में ये ज़कात अदा करते हैं, तो इसलिए मैंने ये मौजू आज मुंतख़ब किया। तो अगर इस तनाज़ुर में देखा जाए तो अगर अगर तुम ज़कात अदा करते हो फ़हुव युख़्लिफ़ुहु, तो अल्लाह ताला इसके बदले में तुम्हें और देगा, और वो सबसे बेहतर रिज़्क़ देने वाला है। और इसी तरह सूरा अर-रूम
آیت نمبر 39 میں اسی مضمون کو یوں فرمایا، وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ بہت ریلیونٹ ہے اس ہماری آج کی گفتگو کے ساتھ، آج کے موضوع کے ساتھ بہت مطابقت۔ ارشاد فرمایا، اور جو مال تم زکوٰۃ و خیرات میں دیتے ہو، یہ لفظ ہے من زکاتن، کہ جو تم زکوٰۃ کی مد میں خرچ کرتے ہو اور اس کا مقصد فقط اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، تو وہی لوگ اپنا مال عند اللہ کثرت سے بڑھانے والے ہیں۔ فرمایا، اے لوگو، جو تم زکوٰۃ کی شکل میں ادا کرو گے، مال خرچ کرو گے اللہ کی رضا کے لیے، تریدون وجہ اللہ، اس خرچ کرنے کا، اس انفاق کا کوئی اور مقصد نہ ہو، صرف اللہ کی رضا جوئی ہو، تو فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنا مال اپنے پاس کثرت سے بڑھانے والے ہیں، ان کا مال بڑھ جائے کثرت سے۔ اسی طرح سورہ البقرہ آیت نمبر 262 میں اسی موضوع کو یوں فرمایا، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم۔ فرمایا، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، پھر اپنے خرچ کیے ہوئے کے پیچھے نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ اذیت دیتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے۔ فرمایا، اگر تم اللہ کے راستے میں الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں کوئی مال خرچ کرو کسی مد میں، فرمایا اس پر تم نے احسان نہیں جتلایا، اور وہ پہلے دے کر غریبوں، مسکینوں، بیواؤں کو دے کر اس کے بعد احسان نہیں جتلایا اور نہ انہیں اذیت دی ہے، یہ لفظ بول کر کہ میں نے تمہیں زکوٰۃ دی، میں نے تمہاری مدد کی، تو فرمایا پھر تمہیں یہ یقین دلاتا ہوں اجرہم عند ربہم، تو ان کا اجر اللہ کے پاس، اجر سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس مال کو بڑھا کر دے گا۔ آج کے درس کی آخری آیت ہے سورہ الحدید آیت نمبر 18 ہے، اس میں ارشاد فرمایا، ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولہم اجر کریم۔ فرمایا، بے شک صدقہ و خیرات دینے والے مرد اور صدقہ و خیرات دینے والی عورتیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ کے طور پر قرض دیا، ان کے لیے صدقہ و قرضہ کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جائے گا اور ان کے لیے بڑی عزت والا ثواب ہے۔ یہاں تو بالکل واضح الفاظ فرما دیے، فرمایا جو مرد حضرات خرچ کرتے ہیں یا عورتیں خرچ کرتی ہیں، جنہوں نے اللہ، یہ فرمایا یہ خرچ کرنا غریبوں پر، یہ گویا کہ اللہ کو قرض دینا ہے۔ اس طرح آپ کسی کو قرض دیتے ہیں تو پھر آپ اس سے مطالبہ کرتے ہیں واپسی کا، تو قرض لٹانا ہوتا ہے۔ فرمایا یہ تم غریبوں پہ خرچ کرو گے، بیواؤں پہ خرچ کرو گے، مساکین پہ خرچ کرو گے، مسافروں پہ خرچ کرو گے، اور جتنے بھی صدقات کے، خیرات کے، زکوٰۃ کے جتنے بھی مصارفین ہیں، تو فرمایا ان میں خرچ کرو گے تو گویا کہ یہ اللہ کو قرض دینا ہے۔ تو فرمایا میرے ذمہ قرض ہے، تو فرمایا یضاعف لہم، میں یہ کئی گنا بڑھا کر، تم تو دو گے 2.5%، 2.5 روپے دو گے، 2.5% دو گے، 2.5% دو گے، مگر میں فرمایا یضاعف لہم، 2 گنا یا 3 گنا بڑھا کے نہیں دوں گا، بلکہ کئی گنا میں فرمایا بڑھا کر، اور پھر اتنا بھی نہیں، وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، اس کے علاوہ اور بھی ان کے لیے بڑا عزت والا اجر ہے۔ تو احباب ذی وقار، یہ آیات مقدسہ بول بول کر ہمیں متنبہ کر رہی ہیں کہ لوگوں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ حدیث موجود ہے کہ
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم ہے، ارشاد فرمایا انفق انفق علیک، اللہ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، فرمایا حبیب انہیں بتا دو، انفق تم اپنا مال خرچ کرو، وانفق علیک میں اپنا مال تم پہ خرچ کروں گا، سبحان اللہ، فرمایا ادھر تم دنیا میں لوگوں پہ خرچ کرو اور میں تمہیں عطا فرماؤں گا۔ اسی طرح بخاری شریف کی روایت موجود ہے کہ ہر روز 2 فرشتے اللہ کے حضور دعا مانگتے ہیں، سنیے ذرا کیا دعا مانگتے ہیں، اللہم اعطی ممسکن تلفن، اللہم اعطی منفقن خلفن، سبحان اللہ، فرمایا اے اللہ مال نہ خرچ کرنے والے کا مال ضائع کر دے۔ فرشتے روزانہ دعا مانگتے ہیں، اللہم آتی ممسکن تلفا، اے مولا جو ایسے مالدار، ایسے امراء رؤساء جنہوں نے اپنا مال جوڑ رکھا ہے، جمع کیا ہوا ہے، خرچ نہیں کرتے، تو 2 فرشتے اللہ کے حضور ہر روز دعا کرتے ہیں کہ مولا ایسے لوگوں کا مال ضائع کر دے۔ اور دوسری دعا کا مانگتے ہیں، اللہم آتی منفقن خلفا، اے مولا یہ تیرے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو ان کو اور بڑھا کر مال عطا فرما، سبحان اللہ۔ فرشتے زکوٰۃ دینے والے، خیرات کرنے والے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس طرح صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، حلال کمائی سے 1 کھجور کے برابر صدقہ بڑھ کر پہاڑ کے برابر یا اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اگر مال بندے کا حلال طریقے سے کمایا گیا ہو اور اس میں سے صرف 1 کھجور یا اس کے برابر صدقہ دے دی کسی کو، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کا اجر یا تو پہاڑ کے برابر عطا فرماتا ہے یا اس سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ احباب وقار، اللہ تعالیٰ اگر ہمیں مال دے تو ہمیں دل بھی دے اور ہمیں خرچ کرنے کا جذبہ بھی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ان صدقات و خیرات کو، زکوٰۃ و فطرانے کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبول عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔